بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے دماغ پر ہتھوڑے بج رہے ہیں، کوئی سوتوں کو جگا رہا، اٹھو اٹھو جاگو جاگو، قریب آ لگی ہے قیامت، تیاری کرو اس کی۔ لیکن کس طرح دعوت دینی ہے اس کے لیے اگلی صورت میں اس کا کچھ ادب سکھایا گیا۔ کیا؟ تڑپ والوں کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون کس قد کا اور کس مرتبے کا آدمی ہے دنیا کے اعتبار سے، یہ دیکھو کہ اس دین کے لیے تڑپ کس کے اندر ہے۔ جس کے اندر تڑپ ہے، جس کے اندر طلب ہے، اس کو طلب کے ساتھ دین پہنچاؤ، وہ دین کا آگے کام بھی ویسے ہی کرے گا، اور اس کے آخر میں بھی پھر قیامت کا منظر بیان کیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ کے سامنے معاملہ بھی پیش آیا۔ کیا معاملہ؟ آپ نے مکہ کے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور بعد نے کہا کہ مکہ والوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا جس میں ابو جہل تھا اور دوسرے بڑے سردار لیڈر تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن بیچ میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ ان کو سمجھانے لگے، دین ان کو پہنچانے لگے۔ اسی بیچ میں ایک صحابی جو آپ کے رشتے میں برادری نسبتی لگتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دور کے رشتے سے بھائی ہیں، اس لیے وہ آپ کے برادری نسبتی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا ہیں، گرتے پڑتے وہ پہنچ کر آئے، بڑے جذبے کے ساتھ آئے، آ کر کے بیچ مجلس میں کہا السلام علیک یا رسول اللہ، آپ کو سلام ہو، علمنی ما علمک اللہ، اس علم میں سے مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اس طرح ان کا بیچ میں آنا اور ایک دم آ کر سلام کرنا اور پھر ساری مجلس کو اپنی طرف متوجہ کرنا آپ کو گراں گزرا کہ یہ تو گھر کے آدمی ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی گرانی کا اثر آپ کی پیشانی مبارک پر بھی ظاہر ہوا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے ان کو آہستہ سے سلام کا جواب دیا اور آپ پھر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ پھر وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد فوراً یہ صورت نازل ہوئی جس میں تنبیہ کی گئی کہ جو گرتا پڑتا بڑے جذبے اور شوق کے ساتھ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی طرف سے بے توجہی کی اور ان کی طرف توجہ فرمائی کہ جو دین کو اپنا محتاج سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین کو قبول کریں گے تو ہمارا دین پر احسان ہوگا، آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں، یہ اس کے لائق نہیں۔ آپ کی توجہ کے لائق وہ ہے جو گرتا پڑتا آیا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو پھر بلایا، اور بلایا ہی نہیں، اپنی چادر مبارک بچھا کر کے اس پر ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد وہ جب بھی تشریف لاتے تھے آپ فرماتے تھے آئیے آئیے جن کے بارے میں مجھے میرے رب نے تنبیہ فرمائی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، لوگوں نے دیکھا قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ یہ گرتا پڑتا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کا اس کو ایسا اثر ہو کہ یہ ایسے سنور جائے، ایسے پاک ہو جائے کہ جو لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ کئی مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سفر پر تشریف لے گئے ان کو مدینہ کا گورنر بنایا، ان کو مسجد نبوی کا امام بنایا، اور آنکھوں سے نابینا شخص ہے، لیکن جب دنیا سے گیا تو جنگ قادسیہ میں میدان جنگ میں کیسا گیا کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، دشمن نے ان کا ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں اٹھا لیا، اس نے دوسرا بھی کاٹا، انہوں نے دونوں باہوں کے اندر جھنڈے کو سنبھال لیا۔ عبس وتولی، یہ تنبیہ ہے ہم جیسے لوگوں کو۔ کئی مرتبہ میں پیچھے بھی کہہ چکا، گفت آیت در حدیث دیگراں، فارسی والوں کا محاورہ ہے، کبھی کہا کسی کو جاتا ہے، سنایا کسی کو جاتا ہے، سمجھتا وہی ہے جو سننا چاہتا ہے، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو جس کے اندر تڑپ ہو۔ عباسا، اس نے تیوری چڑھائی، کس نے؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اللہ کو محبت کیسی ہے اپنے نبی سے، یہ نہیں کہا عبستا، آپ نے تیوری چڑھائی، وتولیتا، آپ نے منہ موڑا، ایسا نہیں فرمایا، انہوں نے تیوری چڑھائی، وتولا، انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے، اب اشارہ ہو گیا کون ہے؟ آپ ہی۔ انجا، اس وجہ سے جا آیا ہو ان کے پاس الاعمى، اندھا، وما یدریکا، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ یہ پاکی حاصل کر لے، یہ پاک و صاف آپ کی نصیحت حاصل کرے، ایسا پاک و صاف بنے جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے، او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، تو نفع دے اس کو نصیحت حاصل کرنا، اما، اور رہا وہ آدمی، من، جو استغنا، لاپرواہی کرتا ہے،
دین کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دین کو اپنا محتاج سمجھتا ہے، اپنے کو محتاج نہیں سمجھتا، فأنت له تصدى، تو آپ اسی کے در پہ ہوتے ہیں، اسی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اسی کے لیے آپ تڑپتے ہیں کہ اس کو کسی طرح دین سمجھ میں آ جائے۔ وما علیک الا یزکا، یہ آپ کی طرف سے گویا معذرت کیا کہ یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ کسی طرح یہ سدھر جائیں، حالانکہ اگر یہ نہیں سدھریں گے تو آپ پر کیا الزام ہے، آپ کا کام تک پہنچانا آپ پہنچا چکے۔ وما علیک، اور نہیں ہے آپ پر اللہ یہ بات کہ یزکا، وہ پاکی نہ حاصل کرے، وہ ابو جہل جیسا شخص۔ وہ اما، اور رہا وہ آدمی من جو جا آیا کا آپ کے پاس یسعا، دوڑتا ہوا، اور یہ معنی بھی کوشش کرتا ہوا، یہ معنی بھی گرتا پڑتا، وہ یخشا، اور وہ ڈرتا ہے۔ اب کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اور گرتا پڑتا آیا ہے، راستے سے ڈرتا ہے، اور اس سے بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع آئے یہاں آنے کا نہ آئے۔ فانتا، تو آپ عنہ، اسی کی طرف سے تلہا، غفلت فرماتے ہیں، بے توجہی فرماتے ہیں۔ کلا، نہیں، یہ مکہ کے وڈیرے آپ کی توجہ کے لائق نہیں، یہ لائق ہے آپ کی توجہ کے۔ انہا تذکرہ، انہا، بے شک یہ تذکرۃ، ایک نصیحت ہے، ہاں کا مرجع کیا، ان الآیات، بے شک یہ قرآن پاک کی آیتیں تذکرۃ، ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، ذکرہ، اس نصیحت کو یاد کر لے۔ یہ مکہ والے سوچتے ہم بڑے لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ مقدس کلام ہے، یہ اس کے لائق ہی نہیں جو اپنے آپ کو محتاج نہیں، قرآن کو محتاج سمجھتے ہیں۔ قرآن کی کیا شان ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے ورقوں میں ہے، لوح محفوظ میں، اور وہاں کے معزز ورقوں میں، مرفوعات، اونچے کیے ہوئے ورقے، اونچے مرتبے والے، مطہرات، پاک کیے ہوئے ورقوں میں ہے۔ وہ ورقے کہاں ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَا، سفرا، سافر ان کی جمع لکھنے والے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ لکھنے والے بھی کیسے؟ کرامن، بڑے عزت والے ہیں، برارتن، بہت نیک ہیں وہ فرشتے، ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن تھا، اور وہاں سے یہ دنیا میں آیا۔ اور آج ابو جہل سمجھتا ہے کہ میں محتاج نہیں بلکہ قرآن میرا محتاج ہے۔ قتل الانسان، قتل کر دیا جائے انسان، ہلاک ہو جائے یہ انسان، ما اکفرا، وہ کتنا زیادہ کفر کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی ما اکفرا، کتنا ناشکرا ہے، اور تیسرا معنی کیا ہے وہ چیز جو اس کو کافر بناتی ہے؟ سوچتا نہیں، من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو، کبھی اپنی پیدائش پر ہی غور کریں، من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے، خلقہ، اس نے پیدا کیا ہو اس کو، فقدرہ، تو اس نے اس کی تقدیر بنائی، کس طرح زندگی گزارے گا، کس طرح زندگی کی منزلیں طے کرے گا، اس کے لیے سارا منصوبہ بنایا۔ ثم السبیل، پھر راستہ، یسرہ، اس نے اس کے لیے آسان کیا، یا تو دین کا راستہ کہ اس پر اس کو چلنا آسان کیا، یا اس کے لیے دنیا میں آنا آسان کر دیا۔ ثم اماتہ، پھر پروردگار نے اس کو موت دی، موت دینا بھی اس کی ایک نعمت ہے، زندگی کا ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ انسان کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں رہتی۔ فاقبرہ، پھر اس نے اس کو قبر میں ڈلوایا۔ ثم، پھر اذا، جب، شاء، وہ اللہ چاہے گا، انشرہ، اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ انسان قرآن کو اپنا محتاج سمجھتا ہے، کتنا بڑا ناشکرا، کتنا بڑا ناشکرا۔ کلا، نہیں، لما یقضی، اب تک پورا نہیں کیا، کلا، ہرگز نہیں، لما، اب تک، یقضی، پورا نہیں کیا اس نے، ما امرہ، جو اس کو حکم دیا تھا، اللہ نے حکم دیا اس قرآن کو مانو، اس دعوت کو قبول کرو، نہیں مانا ابھی تک، اب یہ اس کے لائق ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان ہوں؟ یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن ڈانٹ اصل میں ساری اسی کو ہے، نافرمان کو۔ فَلْيَنْظُرْ، تو دیکھنا چاہیے، الانسان، انسان کو، اِلیٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا، ہم نے بہایا، الماء، پانی کو، صباً، زبردست طریقے سے، کس طرح اس کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے اسی پر غور کرے۔ کیا اللہ کا کرم ہے، پہلے ہم پانی بہاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم شققنا، پھر ہم نے پھاڑا، الارض، زمین کو، شقاً، زبردست طریقے سے، کیسے پھاڑا، ایک کمزور سا پودا زمین کا سینہ چیرتا ہے اور چیر کر کے باہر آ جاتا ہے، فانبتنا، پھر ہم نے اگایا، فیہا، اس زمین میں، حباً، غلہ، وعنباً، اور انگور، وقضباً، اور اس کے لیے ترکاریاں، اس کے لیے سبزیاں، وزیتونا، اور زیتون کو اگایا، ونخلا، اور کھجوروں کو، وحدائق، اور باغوں کو، غلبا، گھنے گھنے باغ۔ یہ غلبا کیا ہے؟ اغلب مذکر
اور غلباء مؤنث اور اسی کی جمع غلبن. اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ موٹا آدمی جس کی رگیں گردن کی نظر نہ آئیں، اتنا موٹا ہو جائے. تو باغ جس کے پیڑ موٹے موٹے اور گھنے گھنے پیڑ ہوں تو اس کو بھی پھر حدائق غلبا کہتے ہیں. اور گھنے باغات کو اس نے پیدا کیا، وفاکہۃ اور میووں کو، وابا اور کس کو پیدا کیا؟ گھاس کو، متاعن زندگی گزارنے کا سامان دینے کے لیے، لکم تم کو، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کو. یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے کرم اس کے اوپر، ما اکفرا پھر بھی کتنا ناشکرا ہے یہ انسان. سب اس کے اوپر مضمون چل رہا ہے. اچھا تو یہ نعمتیں پیدا کی مگر کب تک؟ فَإِذَا تو جب جاءت آئے گی، الصاخہ وہ چیخ جو کانوں کو پھاڑ دے گی، صاخہ کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ. یوما اس دن یفر بھاگے گا، المرء آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے. اللہ اکبر. وہ چیخ قیامت بپا ہوئی، آدمی کو اپنا سگا بھائی سامنے آیا، وہ اس سے بھاگے گا. اپنی اپنی پڑی ہے، کون کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی سے بھاگ رہا ہے، نہیں معلوم میرے سے کوئی نیکی مانگ لے گا. وہ امی ہی اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی ہی اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. کیوں؟ لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شان ایک ایسی پریشانی ہوگی، یغنی ہی جو اس کو دوسروں سے غنی کر دے گی. مطلب ہر ایک کو ایسے کام پڑا ہے، اردو میں کہتے ہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یغنی وہ کہاں دوسرے کا خیال ہونے دیتا ہے. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن بھی، مسفرۃ چمکنے والے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. چمکنے والے کچھ چہرے ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرۃ کھل کھلا رہے ہوں گے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ ان کے اوپر گرد چھائی ہوئی ہوگی. غبرہ ان پر گرد و غبار ہوگا، ترہقھا چھائی ہوگی ان کے اوپر، چڑی ہوگی ان کے اوپر، قطرہ سیاہی. اور قطرہ کس کو سیاہی کہتے ہیں؟ یہ تارکول کی سیاہی جو سڑکوں کے اوپر بچھائی جاتی ہے، ایسی ان کے اوپر سیاہی چھا جائے گی. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے کفرہ ہیں اور عمل کے اعتبار سے فجرہ ہیں. فجرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عمل گندا ہو. اور کفرہ کس کو کہیں گے؟ کافر کی جمع، فجرہ فاجر کی جمع جس کا عقیدہ گندا ہو. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ ہیں وہ لوگ جو عقیدے کے اعتبار سے کفرہ ہیں، منکر نہ ماننے والے، اور عمل کے اعتبار سے فجرہ گندے کام کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے. سبحان اللہ، کیا زبردست مضمون ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ مولانا العظیم.